الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے مفرد کی تقسیمات کو پڑھا تھا۔ کل ہم مفرد کی 3 تقسیمات میں سے 2 تقسیم کو پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم تیسری تقسیم کو پڑھیں گے، یعنی معنی کے وحدت اور کثرت کے اعتبار سے مفرد کی تقسیم۔ معنی کے وحدت اور کثرت کے اعتبار سے لفظ مفرد کی اقسام۔ اس اعتبار سے لفظ مفرد کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 متحد المعنی، نمبر 2 متکثر المعنی۔ متحد المعنی وہ لفظ مفرد جس کا ایک ہی معنی ہو، جیسے زید۔ لفظ زید کا ایک ہی معنی ہے، یعنی ذات زید۔ لفظ زید کو ذات زید کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کا ایک ہی معنی ہے، یہی معنی ہے، اسی وجہ سے یہ متحد المعنی کہلائے گا۔ نمبر 2 متکثر المعنی وہ لفظ مفرد جس کے ایک سے زائد معنی ہوں، جیسے لفظ عین۔ اس لفظ کے کئی معنی ہیں، مثلا آنکھ، پانی کا چشمہ، جاسوس، گھٹنا وغیرہ۔ آپ نے دیکھا لفظ عین کے کئی معنی ہیں، اسی وجہ سے یہ متکثر المعنی کہلائے گا۔ پھر ہم متحد المعنی اور متکثر المعنی کی اقسام کو پڑھیں گے۔ متحد المعنی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 متواتی، نمبر 3 مشکک۔ علم وہ لفظ مفرد ہے جس کا ایک معنی ہو اور وہ متعین اور خاص ہو، جیسے زید۔ اب دیکھیں لفظ زید، اس کا ایک ہی معنی ہے، یعنی ذات زید، اور یہ متعین بھی ہے، خاص بھی ہے۔ لفظ زید یہ ایک شخص کے لیے وضع کیا گیا ہے، ایک شخص کا نام ہے، اسی کے ساتھ یہ خاص ہے اور اسی کے لیے متعین ہے۔ لفظ زید سے کوئی بکر یا خالد وغیرہ نہیں سمجھ میں آتے، یا لفظ زید بولنے سے ہمیں کوئی دوسرا شخص یا کوئی دوسری چیز سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ جس کے لیے اسے خاص کیا گیا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی لفظ زید یہ ایسا مفرد معنی ہے جو متعین اور خاص ہے۔ نمبر 2 متواتی۔ متواتی تواتر سے مشتق ہے، جس کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے معنی پورا صادقانہ متفق ہونا ہے، پورا صادقانہ اور متفق ہونا ہے۔ اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ لفظ مفرد جس کا معنی متعین اور خاص نہ ہو، بلکہ بہت سارے افراد پر برابر صادق آئے، جیسے انسان کہ یہ اپنے تمام افراد زید، عمر، بکر وغیرہ پر مساوی طور پر یعنی برابر طور پر صادق آتا ہے۔ یہ نہیں کہ زید پر انسان کا صدق اولا ہے اور پہلے ہو، اور عمر پر غیر اولا ہو اور بعد میں ہو، ایسا نہیں ہے۔ لفظ انسان ہے، اس کا صدق، اس کے جتنے بھی افراد ہیں، جس طرح لفظ انسان مرد پہ بھی صادق آتا ہے، اس طرح عورت پہ بھی صادق آتا ہے، جس طرح بچے پہ صادق آتا ہے، اس طرح بوڑھے پہ بھی صادق آتا ہے۔ جس طرح لفظ انسان زید پر صادق آتا ہے، اس طرح عمر، بکر، خالد وغیرہ پر بھی صادق آتا ہے۔ اور اس صادق آنے میں سب برابر ہیں، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، خالد، بکر، عمر وغیرہ سب برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی پہ لفظ انسان پہلے صادق آتا ہو یا زیادہ صادق آتا ہو اور دوسرے پہ بعد میں صادق آتا ہو یا کم صادق آتا ہو۔
ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان ہونے میں لفظ انسان تمام میں مساوی طور پر، تمام میں برابری طور پر صادق آتا ہے، اسی وجہ سے اسے متواتی کہتے ہیں۔ نمبر 3، مشکک۔ مشکک کا لغوی معنی ہے شک میں ڈالنے والا، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ لفظ مفرد ہے جس کا ایک معنی ہو لیکن متعین اور خاص نہ ہو، بلکہ وہ بہت سارے افراد پر ایسے صادق آئے کہ بعض پر اشد اور بعض پر اضعف ہو، بعض پر پہلے بعض پر بعد میں، جیسے وجود، ابیض، اسود، طویل وغیرہ الفاظ۔ وضاحت خود مصنف کر رہے ہیں۔ وضاحت: وجود لفظ مفرد ہے اور یہ بہت سے افراد پر بولا جاتا ہے، مگر یہ سب پر برابر برابر صادق نہیں آتا۔ جیسے وجود باپ کا بھی ہے اور بیٹے کا بھی، مگر باپ کا وجود پہلے ہے اور بیٹے کا بعد میں۔ ایسے ہی سفیدی کا اطلاق کہ بعض چیزوں میں سفیدی زیادہ ہوتی ہے اور بعض میں کم، جیسے ہاتھی کی دانت میں سفیدی کم ہے جبکہ برف میں زیادہ۔ اسی طرح طویل وغیرہ میں کوئی زیادہ لمبا ہوتا ہے، کوئی کم لمبا ہوتا ہے۔ اس میں یہ جو اس طرح کے الفاظ جو ہیں، طویل اور موٹا ہونا، پتلا ہونا، لمبا ہونا، چھوٹا ہونا، یہ سب جو ہیں اس میں کمی بیسی ہو سکتی ہے، سب پہ یہ برابر صادق نہیں آتے، جس کی وجہ سے انہیں مشکک کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔